ہمیں بات کرنی ہے قدرتی آفات سے بچاؤ اور ان کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے۔ اس پہ ہمارے ساتھ دو معزز مہمان گفتگو کرنے کے لیے جوائن کر چکے ہیں۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صارم سیف صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، ڈائریکٹر نیشنل لیبارٹری برائے موسمیاتی تبدیلی، پنجاب یونیورسٹی، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ دونوں ڈاکٹر صاحبان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ رہتے وقت کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ بھی لیں اور اپنا میسج بھی اپنی عوام تک پہنچا دیں۔ ڈاکٹر صارم سیف صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائے گا کہ جو قرآن کریم میں قدرتی آفات کا ذکر ہے وہ کن مواقعوں پہ کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ان سے ہمیں جو اخلاقی یا روحانی سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھا اور ہٹ کے موضوع ہے، اور قرآن مجید چونکہ مکمل رہنمائی کرتا ہے تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر، قدرتی آفت کہتے کسے ہیں؟ جی قدرتی آفت اسے کہتے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یا زلزلے آتے ہیں، یا شدید بارشوں کا آنا۔ تو قرآن مجید کے اندر ان کے حوالے سے کچھ ذکر کیا گیا ہے، جیسے قوم نوح کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو کیسے تیز آندھی، سرد ہوا سے ان کو تباہ کر دیا گیا ان کی خرابیوں کی وجہ سے۔ جی اسی طرح فرعون، اس کی قوم کے اوپر جو ہے وہ 5-6 متواتر عذابات ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ فَصَّلَاتٍ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بتاتی ہیں کہ قرآن مجید اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ یہ جی آفات آتی ہیں۔ اب اس کے کئی ایک اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آفات آتی ہیں۔ تو ان آفات کے اسباب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، اللہ جی تعالیٰ نے جو فطرت پیدا کی ہے جس کے اوپر سارا نظام چل رہا ہے، اس کو انسان خود تبدیل کرتا ہے، خرابی پیدا کرتا ہے، تو پھر وہ چونکہ ایک سموتھ سسٹم کو خود خراب کر رہا ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یا آفات آ جاتی ہیں، اور کچھ انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، گزارش کروں گا کہ پاکستان کی جو موسمیاتی نظام ہے اس میں حالیہ برسوں کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان میں قدرتی آفات میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں یہ تبدیلیاں، کیا وجہ کیا ہے؟ شکریہ، آپ نے پہلے تو انوائٹ کیا، ویلکم اور سر۔ دوسرا یہ کہ آپ کے جو موضوعات ہیں جو اس مارننگ شو کے، یہ بڑے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، یا اس وقت کے یا ان حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میری آپ سے، جو آپ کی ایڈیٹوریل ٹیم ہے، اس کو اپریسیشن، اور یہ ان موضوعات کے اوپر ایجوکیٹ کرنا اپنی کمیونٹی کو، وہ بڑا اہم ہے۔ سر تھینک یو فار دا کمپلیمنٹس، تھینک یو۔ اچھا، اس میں موسمیاتی نظام، یا جس کو ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جانتے ہیں، جی جو قدرتی آفات ہیں، اس میں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کچھ چیزیں پچھلے تو 15-20 سال میں وہ بہت نئی دکھی ہمیں، نئے طریقے سے اپیرنس ہوئی ان کی۔ جی مثلا اس میں اگر ہوا کی بات کی جائے تو وہ بہت شدید ہے، تھوڑی دیر کا اسپیل آتا ہے، بہت تیز آتا ہے۔ اگر کوئی بارش ہے تو بارش بہت تیز آتی ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ مطلب انبیئریبل ہے، اور اس میں بعض کا نمی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، فضا میں دھند میں بعض کا بہت بڑے اسپیلز آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ساری چیزیں ہیں، درجہ حرارت میں کمی ہے یا اضافہ ہے، شدید بارشیں ہیں، تیز ہوائیں ہیں، نمی میں اور دھند میں اضافہ ہے، ان کی وجہ سے جو ہائیڈرومیٹرولوجیکل ہیزرڈز ہیں وہ بڑے پرومیننٹ ہو گئے ہیں جی پچھلے 15-20 سال میں۔ جی ان میں اگر سیلاب کی بات کی جائے تو ایک اوور آل جنریک ایک ٹرم ہے۔ پھر اربن فلڈنگ کے حوالے سے بات کی جائے جو کہ شہری علاقوں میں اب کامن ہوتی جا رہی ہے۔ جی فلیش فلڈنگ ہے جو پہاڑی علاقوں میں ابھی ہم نے دیکھے ہیں، پیچھے یہ سوات کا ایونٹ ہوا، اس سے پہلے کچھ ایونٹ ہوئے۔ کلاؤڈ برسٹ ہیں جی جو پہاڑی علاقوں کا ایک فیچر ہے، یا ان علاقوں میں جو جہاں پہ کچھ خاص موسمی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ بلاکس ہیں جو کہ گلیشیئرز کے آؤٹ برسٹ کے، جو ان کی لیکس ہیں، اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور ان کی وجہ سے یہ جو میں نے ابھی پہلے
کلائمیٹ کے جو ویریبلز ہیں ان کی جو کمی ہے یا اس میں جو اضافہ ہے اس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہمیں بہت دیکھنے میں ملی ہے. ہیٹ ویوز اور کولڈ ویوز جو اربن علاقوں کا ایک فیچر سمجھا جا سکتا ہے اس میں ہے. اسموک ہے اربن ایریاز میں، اسپیشلی جو پنجاب کا مڈل پارٹ ہے اس میں اسموک کے اسپیلز ہیں. طوفان ہیں جس میں جو ریت ہے اور ڈسٹ کے طوفان ہے. خشک سالی ہے، قحط جیسے ہمیں آفات ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو اوور آل کلائمیٹ ہے، کلائمیٹ چینج میں ہمیں ہائیڈرو میٹرولوجیکل جو ہیزرڈ ہیں، اس کے علاوہ جو ہیزرڈ ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جیسے آتش فشاں کا ہے، جیسے آپ کے پاس فارسٹ فائرز ہیں، وہ بھی ہاں اسی کے ساتھ لنکڈ ہیں کلائمیٹ چینج کے ساتھ. جیسے ہمارے ادھر کوئٹہ میں کچھ پیچھے ایکٹیویٹی ہوئی، فارسٹ کو آگ لگی، تو یہ ساری چیزیں لنک کی جاتی ہیں کلائمیٹ چینج کے ساتھ. اور ان کا جو سپین ہے وہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری جو جانی نقصان ہوا اور جس طرح ہماری جو وسائل ہیں ان کے اوپر پریشر آیا. یہ ساری چیزیں تقریباً آپ کہیں کہ 90-95% جو ہمارے جو آفات ہیں قدرتی وہ لنکڈ ہیں کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صارم سیف صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں گفتگو کو، ہم اسلامک ایسپیکٹ سے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی اس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. بعض لوگ آفات کو خدا کے غضب سے جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اور طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ محض قدرتی ایک آفت ہے جو ہم پہ ہے، یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، یہ اس کا حصہ ہے. اسلام ان سب باتوں کو کس طرح بیلنس کرتا ہے، توازن کیسے برقرار رکھتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہم عام افراد جو اس میں دیکھتے ہیں کہ بڑے ایک پریشانی کا سبب ہے. ایک دیندار آدمی جب کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ یہی سنتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. جی. اور جب وہ کہیں ایسی جگہ پہ جاتا ہے جو اسباب کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو کلائمیٹ چینج کو اس کی ریزننگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسباب. تو اس کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جی. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو جب توڑا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور عذاب بھی کئی آتی ہیں چیزیں، جس میں میں نے آپ کو کچھ مثالیں بھی آپ کو سامنے رکھی تھی. اسی طرح ایک وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو قوانین فطرت ہیں، ان کو جب ہم وائلیٹ کرتے ہیں اور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب بھی یہ اس قسم کے جو ہے نا وہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اس کی دونوں کی آپ کو ایک مثال دے دوں. جی. قرآن مجید میں اللہ عزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو خشکی اور تری ہے اس کے اوپر فساد پھیل چکا. تو یہ لوگوں کے اعمال بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اب وہ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ اعمال ہیں کہ جو تری امور کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے عذابات آتے ہیں. اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ بڑا پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ دیکھو چلو پھرو دیکھو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. اور بما کسبت ایدی الناس میں ہم اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ لوگوں نے خود اچھے بھلے خوبصورت نظام زندگی کو معطل کرنا، خراب کرنے کے لیے کتنے خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دیں. جیسے اسلام کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. جب صفائی کی بات کی جاتی ہے، طہارت کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے صرف جسمانی طہارت مراد نہیں ہوتی، اس سے ماحول کی پاکیزگی بھی مراد ہوتی ہے. جب ہم ماحول کی پاکیزگی کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے اور ماحول کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اسباب بن جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کے اندر، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا اور آپ مزید بھی ان سے اس کے بارے میں رہنمائی لیں گے ہم لوگ. تو یہ انسانوں کے برے اعمال ہیں، جیسے بہت زیادہ کول کا چلنا، اور یہ جب کوئلہ چلے گا تو اس سے جو ہے وہ ایک جو ہے لیئر جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہیٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس طرح کے اور بہت سارے اسباب ہیں. شجر کاری کرنے کا حکم تھا، اب وہ شجر کاری جو ہے وہ درختوں کو کاٹا چلا جا رہا ہے اور اپنی صرف خوبصورتی کے لیے اس کی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں بنانے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے وہ درختوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا. اور اس قسم کی جو خرابیاں پیدا کی ہیں وہ ہم لوگوں نے کی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی کے ساتھ بتائی تھی، لیکن ہم نے اس پانی کو تباہ کرنا شروع کر دیا، ضائع کرنا شروع کر دیا، خراب کرنا شروع کر دیا. تو یہ بھی وہ اسباب بنتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول کے اوپر برے اثرات بنتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کاموں کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے.
تو یہ لوگوں کے کام ایک تو وہ ہیں جو شرعی امور کے اندر نافرمانی کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے یہ کہ شریعت نے ہی بتایا تھا کہ پاکیزگی، طہارت اور یہ زمین کی چیزوں کا احساس کرنا، خیال کرنا، ان چیزوں کی بھی جب ہم خرابی پیدا کرتے ہیں تو پھر زمین کے اوپر یہی خرابیاں آتی ہیں جنہیں ہم قدرتی آفات سے تعبیر کیا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب فرمائے گا، جو زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، ہیٹ ویو ہے، لینڈ سلائڈنگ ہے، یہ ان جیسے جو واقعات ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جو ماحولیاتی خطرہ ہے وہ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جی ویسے تو یہ ساری چیزیں ہی اپنے جو زمان و مکان کے حساب سے اگر دیکھا جائے جی وہ مطلب یہ ہے کہ اہم ہے۔ جیسے کہ اگر پہاڑی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہے، کلاؤڈ برسٹ وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور اگر اربن ایریاز کی طرف جایا جائے تو وہاں پہ اربن فلڈنگ ہے، ہیٹ ویوز ہیں، اسموک وغیرہ ہے، اور اگر ہم ایگری پلین لینڈس جو ہیں اس کی بات کریں وہاں پہ یہ قحط سالی اور اس طرح کی چیزیں، وہ اہمیت تو ہے ہر ایک کی، یا خطرناکی جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی ہے، لیکن اگر ہم سیلاب کو دیکھا جائے جو ان جنرل تو وہ اپنے پھیلاؤ کے حساب سے جتنے وہ لوگوں کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو جانی اور مالی نقصانات ہیں جی ان کے حساب سے دیکھا جائے تو سیلاب جو ہماری جو ادھر کیٹیگریز میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں آفات ہیں ان میں سے سیلاب جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ایک تو دیر تک رہتا ہے، دوسرا یہ کہ ان کا جانی اور مالی اور وسائل کا جو نقصان ہے اور وہ انبیئریبل ہے، یا اس پہ وہ ہمارے جو ادارے ہیں اس طرح وہ اس کو کا مطلب کیپیسٹی نہیں ہوتی وہ رسپونڈ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے سیلاب جو ہے نا اس کو جو ایک ان خطرات میں سے سب سے بڑا ایک خطرہ جانا جاتا ہے، جو ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے، ایک ریسرچر کے طور پہ دیکھیں یا جی ہم ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ اگر دیکھیں جو ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سارم سیف صاحب آپ سے کاسکی کویسچن کرنا چاہوں گا، فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا زلزلہ آیا؟ اگر آیا، یا ویسے تو ہمیں یہ چیز ڈیٹیل میں ملتی ہے کہ آندھیاں آتی رہیں، خشک سالی ہوتی رہی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہ جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس وقت تیز ہوا یا بادل دیکھتے تو عرف ذالک فی وجہہ، جی آپ کے چہرے سے بات جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی۔ اصل میں جب کوئی قوم پہلے تباہ ہوئی تھی نا تو اس وقت بھی یہی آندھی اور طوفان کا آغاز ہوتا اور ہلکا سا زلزلہ شروع ہوتا، تو ان چیزوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا کیفیت ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے تسلی دی ہوئی تھی کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اتنی دیر تک ان کو عذاب نہیں ہوگا، اور اسی طرح جب تک ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق اور رجوع اللہ کا ایک سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسی وقت اللہ رب العزت سے دعا اور استغفار کی طرف جو ہے وہ توجہ کر دیا کرتے تھے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے بھی ٹھہر گئی۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ کہ اسلام کا ایک بنیادی اصول جو اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مصیبت اور سے نبرد آزما ہونے کے لیے دو طریقے اسلام نے۔ جی پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو دنیاوی تمام اسباب اس کو پورے کرنے ہوتے، جیسے اللہ رب العزت نے جو کافر حملہ کرنے کا ڈر ہو تو اس کے لیے جو جہاد کی تیاری ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی تیاری ہو سکتی ہے اتنی تیاری کیجیے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تو آپ ان کو ذہنی طور پہ بھی تیار کریں، یعنی ویپنز بھی تیار ہو گئے اور افراد بھی ذہنی طور پہ تیار ہو گئے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کوئی کام ہو تو اسلام یہ رہنمائی دیتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے جو دنیاوی اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں ان کو بروئے کار لانا، یہ اسلام کا مطمع نظر۔ دوسری بات اس کے بعد ہے اللہ رب العزت پہ توکل، بھروسہ، اس سے مانگنا، اور اصل میں مسبب اس کو سمجھنا کہ اب تمام کام جو ہیں اللہ رب العزت کے اختیار۔ جیسے غزوہ بدر میں 313 افراد کو پیش کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ قناعت نہیں کیا تھا بلکہ دعا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جس وقت ہم توکل کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ مساجد کے اندر صرف دعاؤں کے اوپر زور رکھتے ہیں،
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ہم ان کے پشتیبان ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، قرآن و حدیث سے دلائل دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے۔ جی باقی یہ مسئلہ کہ ہمیں کچھ اللہ رب العزت کی طرف بھی تو رجوع کرنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کیا کرتے صلی تھے، اللہ علیہ وسلم، تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا وہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، بھروسہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اسباب پورے کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ دعاؤں اور استغفار اور اللہ رب العزت کی طرف جو ہے توجہ کرنا اور نماز کی طرف اس کی طرف توجہ کیا کرتے تھے جب کوئی ایسے حالات جو ہے وہ سامنے آتے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی یہاں پہ آگاہ کر دیجیے گا کہ اگر کسی علاقے میں بار بار ایسی قدرتی آفات آ رہی ہیں تو وہاں سے مائیگریٹ کر لینا، ہجرت کر لینا، اس کے بارے میں حکم ملتا ہے؟ جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی آفت ہے کہ جو وبا کی شکل میں ہے جی تو اس علاقے سے نکلنے کی ممانعت ہے اور اس علاقے سے افراد کو نکل کے جانے کی ممانعت ہے۔ جی ایک دوسری بات یہ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے فوری بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جی یہ بیت المقدس کے قریب ایک علاقہ تھا، اس جگہ کے اوپر جو ہے طاعون کا مرض پھیل گیا، یہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک وبا ہے۔ جی تو اس کے اندر دو بڑے بڑے صحابہ، ان کے اندر ایک عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی وہ بھی اسی طاعون کا جو ہے وہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ امیر بنے، وہ بھی اسی کا شکار ہوئے۔ کوئی ایک بھی جو ہے وہ اس علاقے سے نہیں نکلا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ صلی اللہ یہ ہے وبائی امراض کی صورت میں۔ جی ایک وہ قدرتی آفت ہوتی ہے جو وبائی امراض میں نہیں ہوتی، زلزلہ ہوتا ہے، تیز آندھی چل رہی ہے، سیلاب آ گیا ہے، تو اس علاقے سے پھر اسی وقت نکلنا ہے، کیونکہ جو مقاصد شریعت ہیں وہ 5 ہیں، ان میں ایک مقصد شریعت یہ ہے کہ انسانی جان کی حفاظت۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بھی انسانی جان کی حفاظت کے لیے حلال کر دیا اس وقت تک کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے ان کو اختیار کرتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جی تو اس کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب زلزلہ، کوئی ایسی تیز آندھی، کوئی ایسی جگہ ہو تو وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلنا یہ بالکل انسانی جان کو بچانا ہے اور یہ مقاصد شریعت میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، خود بھی جا سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ان کو بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ جان بچانا مقصود ہے۔ بالکل، بلکہ اصول ہیں اسلام نے بتائے ہیں، 4 بنیادی اصول ہیں بڑے اہم کہ جب ایسی جگہ کے اوپر آفت آ جائے تو پھر ان لوگوں کی 4 اعتبار سے مدد کی جائے گی۔ سب سے جی پہلے تو جان بچائی جائے گی اپنی بھی اور دوسرے افراد کی بھی۔ جی من احیاها فقد احیا الناس جميعا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ دوسری بات صرف انسانوں کو نہیں بچانا بلکہ وہاں پر جو جانور موجود ہوں گے جانوروں کو بھی بچانا چاہیے ٹھیک اگر ممکن ہو سکے۔ پہلے انسانوں کو ٹھیک بچا لیا، جیسے صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک عورت نے ایک اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کو اسی بات پہ بخشتے ہوئے جنت عطا فرما دی۔ یعنی جانور کو بھی بچانا بڑا عام ہے، تو جس طرح اس نے اس کی پیاس بچا کے اس کی زندگی بچائی، تو ایسے ہی آفت زدہ علاقوں کے اندر کوئی جانور مل جائے تو اس کو چھوڑ نہیں دینا کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، بہرحال وہ ایک جان ہے۔ ٹھیک ہے تیسرا اصول 4 میں سے یہ ملتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق ڈھونڈ کے ادا کرنا ہے، صرف ضائع نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد، زلزلہ زدگان کی مدد، وہاں پہ جاتے ہیں اور بس جلدی جلدی جو سامنے آئے اس کو دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو حقدار کو اس کا حق دینا ہے۔ تو جن سے آپ پیسے وصول کر کے جا رہے ہیں تو ان جگہوں کے اوپر دینا ہے کہ جہاں پر جو اس کا حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک اور چوتھا بنیادی یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا اس مال میں کرپشن نہ ہو۔ جس وقت آپ ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو وکیل اور نائب بناتے ہوئے بطور نیابت آپ اس کا جو ہے وہ مال کسی کو پہنچا رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو، نہ ورنہ ہو۔ یہ جو کمی بیشی ہے یہ ذمہ داریوں کی کمی بیشی جی کہلاتی ہے ٹھیک اور ہے، یہ جی ٹھیک ہے، سے امانت میں خیانت۔ نہ ہو۔ اسلامک اسکالر ڈاکٹر سارم سیف صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے تفصیلاً بات کی ہم نے ڈاکٹر سارم سیف صاحب سے، آپ سے چند ایک چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں چاہوں گا وہ بھی فرمائے گا۔ کیا ہمارے شہروں کا جو غیر معمولی پھیلاؤ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سارم سیف صاحب سے یہ ہماری جب بات ہو رہی تھی درختوں کے کٹاؤ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، کیا یہ بھی قدرتی آفات کو بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہا ہے کہ ہم اپنے جنگلوں کو، ہم اپنے درختوں کو خود ہی ختم کر رہے ہیں؟ جی یہ جو دونوں فیکٹر ہیں یہ ان کے جو اثرات ہیں وہ آپ کہیں کہ غیر معمولی طور پہ بڑھا دیتے ہیں۔ جی
بڑے شہر جیسے لاہور ہے یا کراچی ہے، تو اگر ہم اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں کہیں تو یہ خود ایک آفت ہے کہ جس میں اس کے وسائل ان مینیجیبل ہیں، جس میں اس کی ایئر پولوشن وہ ان مینیجیبل ہے، جو گرین ایریاز ہیں اس میں آکسیجن کی جو سپلائی ہے، اس کے اوور آل جو گندگی کے ایشوز ہیں جی تو وہ تو اس کے انہیرٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی باہر سے کوئی آفت آتی ہے یا باہر سے کوئی چیز ہوتی ہے سلاد ہے یا کوئی اور طرح کی، تو وہ یہ مشکل ہو جاتا ہے اتنے بڑے ایریا کے لیے اور اتنے زیادہ لوگوں کے لیے کہ آپ ان کو اس آفت سے نکالیں اور اس کی جو ریکوری ہے یا اس کی جو میٹیگیشن ہے یا اس کی جو اڈیپٹیشن ہے اس کے حوالے سے کچھ پلان کرنا یا ایگزیکیوٹ کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے ایریاز میں نسبتاً وہ کمیونٹی زیادہ جلدی ریکور کر جاتی ہے نسبتاً بڑے شہر جو ہے. اور درختوں کی جو کٹائی ہے یا جو درخت ہیں، درخت تو فرنٹ لائن آپ کے ایک سیف گارڈ کرتے ہیں کلائمیٹ کے جو امپیکٹس ہیں. تو ابھی بھی گورنمنٹ کی کافی کوشش ہے کہ شہری علاقوں میں اسپیشلی کیا درخت وغیرہ لگائے جائیں، اور جو ہمارا جنگل کا جو ہے جو حجم ہے ان کا جو پھیلاؤ ہے اس کو بڑھایا جائے. ان کی جو اس میں بلین سنامی اور 10 بلین سنامی وہ ایک بڑے پروجیکٹ ہے. ابھی بھی یہ موجودہ گورنمنٹ بھی انہیں کو درختوں کے معاملے کو وہ کافی سنجیدگی سے لے رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں اربن فلڈنگ، ہیٹ ویوز وغیرہ اور اربن ہیٹ آئی لینڈ یہ شہری یہاں پہ صحت کے حوالے سے یا اس کا جو لاس وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. میں آخری اپنے اس سیگمنٹ کے آخری حصے میں یہ بھی چاہوں گا تھوڑا ہمیں اس کا پریکاشنز بھی لے لینی چاہیے، ہمیں اس کا حل بھی لے لینا چاہیے، ہمیں اس کی اویئرنیس بھی دینی چاہیے. دو چیزیں ہیں، ایک تو جو عام شہری ہے لائن ڈسکنیکٹ ہوگی ڈاکٹر صاحب کی، لیکن بات یہی ہے ہم کوشش کریں گے ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی. ہم پاکستان کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں ہم اسلامک اسپیکٹ سے اپنے مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں یا ہمارے اپنے سوشل جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی جو سطح ہے، جو ہم انٹرنیشنل سطح عالمی سطح ہے، اس میں کلائمیٹ کی بہت ساری چینج آ رہی ہے. ان کلائمیٹ کو چینج ہم جب سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے علاقہ خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. جیسے آبادیوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آبادیاں پاکستان کی بڑھتی جا رہی ہیں. چونکہ میں لاہور میں اس وقت موجود ہوں، پنجاب شہر کا اگر ہم ذکر کریں تو ہم نے اپنے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اپنی ان گرین ایریاز کو کاٹنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اپنی ان زرخیز زمینوں کو، علاقوں کو کاٹنا ختم کرنا شروع کر دیا ہے. وہاں پہ ہم نے آبادیاں بنانی شروع کر دی ہیں، سوسائٹیز بنانی شروع کر دی ہیں. اگر ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سال پہلے تک ہمیں یہاں پہ بڑی گرینری ملتی تھی، لش گرین ہمیں وہاں پہ فیلڈز مل رہی ہوتی، لہلہاتے کھیت نظر آ رہے ہوتے تھے. ابھی جیسے موٹر وے پہ سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے کہ نئی آبادیاں بن رہی ہیں، نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ترقی کی طرف جانا چاہیے، لوگوں کو ظاہر ہے کہ گھر رہنے کے لیے چاہیے، آبادیاں چاہیے، لیکن اس کا آلٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے. ان درختوں کے حوالے سے ڈاکٹر ضیاء صاحب جیسے بتا رہے تھے تو ڈاکٹر ضیاء صاحب کو ہم دوبارہ شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو عام شہری ہیں اور جو گھرانے ہیں ان کے لیے قدرتی آفات کے وقت جو فوری حفاظتی اقدامات یعنی ایمرجنسی پریپیئرڈنیس کیا ہونی چاہیے، ہمیں کیا اویئرنیس ملنی چاہیے. جیسے سیلاب کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم زلزلوں کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں یا آندھیوں کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، ایک بیسک انفارمیشن یا تیاری کیا ہونی چاہیے؟ اس میں اگر ہم تو پہلے تو ہمیں کچھ چیزیں اپنی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں چند احتیاطی تدابیر یا کچھ عادات اپنا لینی چاہیے، جس میں جو کہ اسموک، ہیٹ ویو اور کولڈ ویو اور بارشوں کے لیے ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں. جس میں ہم اپنی جو ایک پرسنل کٹ ہے اس میں اگر ہم فیس ماسک رکھیں، جی موسم کی مناسبت سے لباس پہنے، آرام دہ جوتے ہوں ہمارے پاس، چھتری یا ٹوپی کی صورت میں کوئی سایہ کرنے کی چیز ہو، پانی کی بوتل اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ ہم ہیٹ ویو وغیرہ سے ہم بچ سکیں. تو یہ تو ہماری ایک پرسنل کٹ ہونی چاہیے کہ جس میں ہمارے پاس یہ جو میں نے چیزیں بنوائی ہیں وہ کم از کم وہ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم گھروں کی بات کریں یا کمیونٹی کے حوالے سے بات جی کریں تو کمیونٹی انٹیگریشن
ظاہر ہے ہمارے اس طرح بات میں نہیں ہوتی، لیکن ایک کمیونٹی کی جو لیڈرشپ ہے یا اس کی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ ان پہ کوئی پلان بنانا چاہیے جو کمیونٹی کے حوالے سے کہ کہاں پہ ایز اے کمیونٹی ہمیں اکٹھا ہونا ہے، یا کون سے اپروچ ہے، رستے ہیں کون سے جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے، اور وہ رستے کلیئر ہونے چاہیے. ہمارے لیے اپنے لیے جو گھر کے لیے ہے، وہ جو ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی میں 3 دن کا کوئی انتظام کرنا چاہیے اپنے کھانے اور پینے کا. ایک سٹینڈرڈ ہے کہ 3 دن تک آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ سیلف سسٹین کر سکیں، جس میں پانی ہو، جس میں آپ کی خشک راشن ہو، جس میں کوئی اب گیس سلنڈر وغیرہ چلتے ہیں وہ اس طرح کی ہو. ایک بیٹری ہونی چاہیے آپ کے پاس، کوئی وسل اگر آپ نے کہیں میں میسج کرنا ہے یا کوئی اپنی پریزنس کا اظہار کرنا ہے تو ایک وسل ہونی چاہیے. جو پرانے اسٹائل کے ریڈیو تھے، جو ایک ٹیپیکل جو آپ کے ریڈیو ویوز کے اوپر چلتے تھے، ٹھیک ہے اینٹینا بیسڈ، وہ بڑی اہم چیز ہے. یا واکی ٹاکی ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک یا 2 سیٹ. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو ٹریننگ اور اپنی فیملی کو ٹریننگ کرنی چاہیے کہ بجلی کا مین سوئچ کہاں پہ ہے، اس کو کیسے بند کرنا ہے. گیس اور پانی کے مین پوائنٹس جو آپ کے انٹر ہو رہے ہیں گھر پہ، ان کے بارے میں ان کو کیسے بند کیا جائے اور وہ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اپنے کاغذات اور دوسری اہم چیزیں جو جس میں چیک بکس وغیرہ ہیں، اپنی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں اپنی فیملی کی، وہ ان کو ایک جگہ پہ رکھنا چاہیے تاکہ اگر کہیں ایمرجنسی میں ویکیوٹ کرنا پڑے جگہ وہ آپ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ خاص طور پہ بچوں کی پریپیئرنیس بھی بہت ضروری ہے کہ اسکول کی سطح پہ اور گھروں کی سطح پہ بھی سمجھا دینا چاہیے. جی وہ ان کے لیے میں ابھی آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ ہمیں بچوں کے حوالے سے جیسے وہ کچھ اور ایکسپرٹس آ جائیں جو سوشل سائنسز کے ہوں، جی ان کی تربیت، ان کی ذہنی جو ہے پریپیئرنیس. مطلب ہم تو پریپیئرڈ ہی نہیں نہ ہوتے کہ یہ کچھ چیز ہو سکتی ہے، تیز بارش ہو سکتی ہے، تیز ہوا. میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی، میں یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں چونکہ ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، ہم کسی ایک اور سیشن میں ڈیفینیٹلی اس کو ڈسکس کریں گے اور بچوں کے حوالے سے بھی اویئرنیس شامل کریں گے. اس میں لائف جیکٹ ہے آپ کی، اگر آپ چھت پہ اربن فلڈنگ ہے یا ویسے نارمل فلڈنگ ہے تو آپ کے پاس چھت کوئی اگر ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کچھ دیر رہ سکیں، جس میں لائف جیکٹ، ایمرجنسی میڈیکل کٹس اور کچھ بنیادی اوزار وغیرہ. یہ چیزیں آپ کے پاس اگر ہوں تو وہ ذرا تھوڑا سا یعنی وہ جو ٹف ٹائم ہے یا جو مشکل وقت ہے اس میں ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ ایک نشست ضروری ہوگی جس حوالے سے بھی، کیونکہ باتیں ابھی کچھ رہ گئیں، وہ ہم انشاءاللہ ایک نیکسٹ سیشن رکھیں گے، اس میں شامل کر لیں گے. موجود رہے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر نیشنل لیبارٹری برائے موسمیاتی تبدیلی پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، اور اس سے پہلے اسلامک اسکالر ڈاکٹر سارم صاحب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی شرح اموات کے حوالے سے اور اس سے سیفٹی کیسے ممکن ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.